السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا لیسن جنرل ریاضی کلاس 9 مشق 1.4 کے 4 سوالات جو باقی ہیں 7, 8, 9, 10۔ سوال نمبر 7 یعنی 7 ہے، ایک مثلث میں 2 زاویے 54 درجے اور 72 درجے ہیں۔ تیسرے زاویے کی دیے گئے 2 زاویوں کی مقداروں کے مجموعے کے درمیان نسبت معلوم کیجیے۔ یہ 2 زاویے جو دیے گئے ہیں ان دونوں کو مجموعہ نکالنا ہے، پھر اس کا تیسرے زاویے کے ساتھ نسبت بتانی ہے۔ 2 زاویوں کی اور تیسرے زاویے کے درمیان نسبت معلوم کرنی ہے۔ تو ترتیب یہ ہے، پہلے تو ہم لکھیں گے 2 زاویوں کی مقداروں کا مجموعہ جو دی گئے ہیں۔ تو پہلا زاویہ ہے 54 درجے اور دوسرا دیا گیا ہے 72 ڈگری یا 72 درجے۔ تو دونوں کا مجموعہ پہلے نکالیں گے، دونوں کا مجموعہ 54 جمع 72، 4 2 6 5 اور 7 126 درجے۔ اب ہم نے تیسرا زاویہ معلوم کرنا ہے۔ تیسرا زاویہ برابر ہے، کسی بھی مثلث کے 3 زاویوں کا جو مجموعہ ہے وہ 180 درجے ہوتا ہے۔ اس میں سے یہ 126 درجے مائنس کریں گے، جواب آئے گا 180 میں 10 میں سے 6 مائنس کریں گے 4، 7 میں سے 2۔ تیسرا زاویہ بھی 54 آ رہا ہے۔ اب وہ سوال یہ ہے کہ تیسرے زاویے کی دیے گئے 2 زاویوں کے مجموعے کے درمیان نسبت معلوم کریں، یعنی مطلوبہ نسبت ہے، مطلوبہ نسبت برابر ہے 54 126۔ اب یہاں پہ درجہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم مختصر کریں گے۔ یہ ہے 54، یہ ہے 126۔ دونوں کا کامن فیکٹر 18 ہے، اس کو بھی 18 پہ ڈیوائڈ کریں گے، اس کو بھی 18 پہ۔ 18 کم 18، 18 3 54 اور 18 کے پہاڑے میں 126 آئے گا، 18 5 90 6 7 3 نسبت 7 ان کے درمیان نسبت ہے۔ پہلے زاویہ 3 ہے، دوسرے دونوں زاویے ملا کے 7 ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا سوال نمبر 6۔ اسی طرح 9 بھی سوال نمبر 6 کی طرح ہے، سوال نمبر 9 4 کی طرح ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں، پھر 8واں کریں گے۔ ابھی ہم سوال نمبر 9 کرتے ہیں۔ پہلے 9 میں اگر مربع اے کے ضلع کی لمبائی 6 سینٹی میٹر اور مربع بی کے ضلع کی لمبائی 8 سینٹی میٹر ہو تو درجہ ذیل نسبتیں معلوم کیجیے۔ پہلا پارٹ ہے مربع اے کی ضلع کی لمبائی اور مربع بی کی ضلع کی لمبائی میں نسبت۔ دوسرا ہے مربع اے کے رقبہ اور مربع بی کے رقبے کے درمیان نسبت۔ 2 پارٹس ہیں، تو سوال نمبر 9 ہے۔ پہلا پارٹ مربع اے کے ضلع کی لمبائی، اسی طرح مربع بی کے ضلع کی لمبائی ایک ہے 6 سینٹی میٹر اور دوسری ہے 8 سینٹی میٹر۔ تو ان دونوں کے درمیان مربع اے اور مربع بی کے ضلعوں کے درمیان، یعنی ضلعوں کی لمبائی کے درمیان نسبت، ان دونوں کی نسبت معلوم کرنی ہے، برابر ہے 6 نسبت 8۔ اب سینٹی میٹر لکھنے کے اس کو مزید دونوں ایون نمبرز ہیں، دونوں 2 پہ تقسیم ہوں گے، 3 نسبت 4۔ یہ پہلا پارٹ ہے۔ اب دوسرا ہے مربع اے کا رقبہ اور مربع بی کا رقبہ۔ پہلے ہم مربع اے کا رقبہ معلوم کریں گے۔ چاروں سائڈز برابر ہیں، رقبہ ہوگا ایک ضلع ضرب دوسرا ضلع، یعنی اے ضرب اے۔ جواب ہوگا 6 ضرب 6 36 سینٹی میٹر اسکوائر۔
اور مربع بی کا رقبہ ہے اے ضرب اے یعنی 8 ضرب 8 برابر ہوگا 64 سینٹی میٹر اسکوائر۔ اب ان دونوں کے درمیان یعنی مطلوبہ نسبت، یہ پورا جملہ بھی لکھ سکتے ہیں، صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم لکھیں گے مربع اے اور مربع بی کے رقبوں کے درمیان نسبت یعنی مطلوبہ نسبت برابر ہے 36 نسبت 64۔ دونوں 4 کے پہاڑے میں ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، اس کو 4 پہ تقسیم کریں گے، اس کو بھی 4 پہ، تو جواب آئے گا ہمارے پاس 9 نسبت 11۔ 4 × 4 4 6، 4 × 4 2، 4 6 24، 9 نسبت 16 آ رہا ہے جواب، 9 نسبت 16۔ یہ سوال نمبر 9 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 اور 8 دونوں ایک جیسے ہیں، ان دونوں کو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8، علی کے والد کی ماہانہ تنخواہ 40,000 ہے اور ماہانہ خرچ ہے 35,000۔ ماہانہ تنخواہ ہے علی کے والد کی یعنی کل تنخواہ ہے 40,000 اور خرچ ہے 35,000۔ بچت ہم نے معلوم کرنی ہے، پہلے بچت معلوم کرتے ہیں۔ 40 منفی 35 برابر ہے 5,000۔ 5,000 روپے بچت ہے، تو یہاں سے ہم پہلا جز ہے آمدنی اور اخراجات میں نسبت۔ پہلا جز آمدنی اور اخراجات میں نسبت معلوم کرنی ہے۔ آمدنی پہلے ہے، یعنی آمدنی ہم لکھیں گے یہ اردو انگلش لکھتے ہوئے آمدنی ہے یہاں نسبت اخراجات۔ آمدنی 40,000 نسبت 35,000۔ یہ دونوں 5,000 پہ ان دونوں کو، ان 40 اور 35 کا کامن فیکٹر ہے 5، ان دونوں کو جب 5,000 پہ تقسیم کریں گے جواب آئے گا 8 نسبت 7۔ یہی جواب ہے پہلے جز کا۔ دوسرا جز ہے اخراجات اور بچت میں نسبت۔ اخراجات اور بچت میں نسبت یعنی اخراجات پہلے ہیں نسبت بچت برابر ہے، اخراجات ہیں 35,000 نسبت بچت ہے 5,000۔ ان دونوں کا کامن فیکٹر 5 ہے، اس کو 5 پہ تقسیم کرے 7، 1000 کے 3 0 1000 سے کٹ جائیں گے، 5,000 سے 7 نسبت 1۔ یہ اس کا دوسرا جز ہے۔ تیسرا جز ہے آمدنی اور بچت میں نسبت۔ آمدنی لکھیں گے پہلے، آمدنی اور بچت میں نسبت۔ آمدنی کل اور بچت برابر ہے 40,000 نسبت 5,000۔ یہ بھی 5,000 پہ تقسیم ہوگا 8 نسبت 1۔ یہ جواب آ گیا۔ آخر میں لکھیں گے پس مطلوبہ نسبتیں برابر ہے 8 نسبت 7 7 نسبت 1 8 نسبت 1۔ تینوں کا جواب آ گیا سوال نمبر 8 کا۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے 10۔ یہ اورل کوشچن ہے۔ اگر ایک خاندان کے پاس 12 پرندے ہوں جن میں سے 6 طوطے، 2 چڑیاں اور بقیہ کبوتر ہوں تو کبوتروں اور چڑیوں کی تعداد میں نسبت معلوم کریں۔ سوال نمبر 10۔
پرندوں کی کل تعداد ہے 12. طوطے ہیں 6 اور چڑیاں ہیں 2. تو پہلا جز ہے کبوتروں اور چڑیوں کی تعداد میں نسبت. سوال نمبر 10 پہلا جز. کل پرندے یہاں دیے ہوئے ہیں 12. طوطے 6، چڑیاں 2. تو اب ہم نے کبوتروں کی تعداد یہاں سے معلوم کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 12 ہیں پرندے، 6 طوطے ہیں، 2 چڑیاں، تو 6 اور 2 8. تو کبوتروں کی تعداد ہم فائنڈ کریں گے 12 منفی 8 برابر ہے 4. تو پہلا جز ہے کبوتروں اور باقی پرندوں کی تعداد میں نسبت. باقی پرندوں کی تعداد ہے 8، کبوتر 4 ہیں. تو کبوتروں اور پرندوں کی تعداد میں نسبت برابر ہے. پہلے لکھیں گے کبوتر اور پرندے. یہ ہے مطلوبہ نسبت 4:8. دونوں 4 کے پہاڑے میں تقسیم ہوں گے 1:2. یہ جواب ہے. دوسرا پارٹ ہے کبوتروں، پہلا ہے کبوتروں اور چڑیوں کی تعداد میں نسبت. یہ ہم نے دوسرا پارٹ کر دیا ہے کبوتروں اور پرندوں کی تعداد. اب یہ پہلا پارٹ اب یہاں کر لیتے ہیں کبوتروں اور چڑیوں کے درمیان کی تعداد میں نسبت. کبوتر ہیں 4، چڑیاں ہیں 2. یہ دونوں 2 پہ تقسیم ہوں گے 2:1 جواب آئے گا. اچھا، اگر ہم یہاں پر کبوتروں کی تعداد اور ٹوٹل پرندوں کی تعداد میں نسبت اگر معلوم کریں گے تو ٹوٹل پرندے کبوتروں سمیت 12 ہیں. تو پھر اس کا جواب آئے گا 4 × 4 4 × 3 12، 1:3 آئے گا. تو یہ جواب ہے دوسرے کا، یہ پہلے کا جواب ہے. تو ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا ہے. یہ مشق نمبر 1.4 ہم نے مکمل کی ہے ریشو کے بارے میں. تو ان سوالات کی پریکٹس کریں، ویڈیوز کو لائک شیئر کریں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.